نعت پاک بھی سن چکے، دولہے میاں کا شہرا بھی سن چکے، بیان بھی سن چکے. ذرا اطمینان کا ماحول بنا کر رکھیں تو کچھ بولنے میں مزہ آئے. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. بعد تمہید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے ہمارا مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آئی لوگ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی کچھ دیر پہلے اس اسپیکر میں آئی لو محمد نعت پاک سنایا جا رہا تھا. بے شک ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور اس کا درس ہمیں قرآن مقدس دیتا ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی فرما دیجئے، اے اللہ کے رسول فرما دیجئے، اگر آپ اللہ سے یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، وہ آپ کی پیروی کرے. یعنی ہم اور آپ اللہ سے محبت کرنا چاہیں تو ڈائریکٹلی اللہ سے محبت نہیں کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی اپنا کنیکشن نہیں جوڑ سکتے ہیں. آپ اس مکان کے چھت پر آئے، زمین سے اوپر کود کر نہیں آئے، سیڑھی کا سہارا لیا، زینہ کا سہارا لیا، پائری کا سہارا لیا، ٹپا بائی ٹپا آپ اس بلڈنگ پر تشریف لائے. تو اسی طریقے سے ہمیں ڈائریکٹلی اللہ نہیں ملے گا، ڈائریکٹلی خدا نہیں ملے گا. پہلے ہمیں اپنے نبی کا دامن تھامنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنا ہوگا. جب ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والا بن جائیں گے، جب ہم رسول کا چاہنے والا بن جائیں گے، جب رسول کا پیروکار بن جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مقدس میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. جب ہم اللہ کے رسول کے دامن کو تھام لیں گے، ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. آئیے میں نے جس آیت پاک کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، آنے والے جانے والے جاتے رہیں گے، آپ اپنا توجہ ادھر رکھیں. تھوڑے ہیں، کم ہیں، لیکن بہت ہے. اور آپ یہاں فضول جگہ پر بیٹھے نہیں ہیں آپ، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں نہا رہے ہیں. اور صرف نہا نہیں رہے ہیں، جتنے لمحے جتنے سیکنڈ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لمحے اتنے سیکنڈ جتنی سانس لے رہے ہیں، اتنے آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہا ہے نا. اور جو انسان اپنے جسم پر صابن مل کر نہائے، رگڑ کر نہائے، تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ جائے گا؟ نہیں. تو یہ تو اللہ کی رحمتوں کی برسات ہے، ہمارے جسم میں گناہ باقی نہ رہے گا، کیونکہ ہم خدا اس کے رسول کی اتباع میں بیٹھے
بیٹھے ہیں, اللہ اس کے رسول کی یاد منا رہے ہیں. اور جب بندہ اللہ اس کے رسول کی یاد کو مناتا ہے تو وہ گناہ میں شریک نہیں ہوتا, اسے گناہ نہیں ہوتا, وہ نیکیوں کا مالک بنتا ہے, اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہوا کرتا ہے. ہم اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں, گناہوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کریں. قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے, منافقین سے نہیں کہہ رہا ہے, یہود و نصارہ سے نہیں کہہ رہا ہے, ایمان والوں سے ہی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے. ایمان والوں کو کہہ رہا ہے, بے ایمانوں کو نہیں, یہود و نصارہ کو نہیں, کرسچن کو نہیں, ایمان والوں کو کہہ رہا, بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے. ہم کیسے بچائیں؟ دنیا میں رہ کر انگلی جل جائے, پاؤں جل جائے, کولگیٹ کا سہارا لیتے ہیں, طرح طرح کے دواؤں کا سہارا لیتے ہیں. جسم کا تھوڑا سا حصہ جل جائے تو پورا جسم تڑپنے لگتا ہے. جب پورا جسم جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت آپ کیا کرو گے؟ اور ایسا بھی نہیں کہ جل کے بھسم ہو جائے گا, نہیں. اس لیے مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, اپنے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرو. ہم مسلمان ہیں, تب مسلمان ہو کہ نہیں ہے؟ وہ دن کے لیے جیسے جبر نہیں کریں گے, کہو انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ. ارے انشاءاللہ کہنے میں مومن بندہ کترائے, وہ مومن کیسا؟ کیا اس کے اندر ایمان کی بو باقی ہے؟ انشاءاللہ یہ بھی قرآن میں سے ہے. انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دیا, اللہ نے چاہا تو ہم نماز پڑھیں گے. یہی تو کہا جا رہا تھا. ہم مسلمان ہیں, رسول کائنات کی امتی ہیں. ہم اپنے شادی کے چٹھی پر لکھتے ہیں, شادی کے کارڈ پر لکھتے ہیں, رکا پر لکھتے ہیں, النکاح من سنتی. کیا ہماری شادیاں سنتوں کے مطابق ہوتی ہے؟ جب ابتدا میں ہوتی ہے, جب بات یعنی شادی کی ابتدا ہوتی ہے, دیکھ دکھاؤ شروع ہوتا ہے, کیا جہیز میں دیں گے؟ لڑکی والے جو دے گا وہ لے رہے ہیں, لیکن لڑکی والا جب اپنے چوائس کے دے رہا ہے, نہیں وہ نہیں لیں گے, 10-20 ہزار ہم سے لے لو, بلیٹ کا ہی دے دو. رسول کی کس شریعت کے اندر ہے؟ فاطمہ الزہرا کی شادی معلوم نہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی میں کون سا بلیٹ آیا تھا, کون سی اپاچی گاڑی آئی تھی؟ اور نکاح میں جو ہم مہر کی رقم جو طے کرتے ہیں, کتنا ہونا چاہیے؟ 11 لاکھ, 25 لاکھ, 7 لاکھ. دورا میاں بچہ پیدا کرتے کرتے مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے, لیکن نکاح کی رقم ادا نہیں کر پاتا. نکاح کی رقم اتنی طے کرو, شادی کو اتنا آسان کرو کہ نکاح کرنے والا نکاح کی رقم اپنی بیوی کے حوالے کر کے مرے, قرض لے کر نہ مرے. کل اگر وہی بیوی اگر قیامت کے میدان میں تم سے اپنے مہر کا حق مانگنا چاہے, کہاں سے دو گے؟ وہاں تو تم بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہو گئے. ہر انسان نیکی مانگتا ہوا نظر آئے گا. المرء یفر من اخیہ وامہ وصاحبتہ. ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیٹی ماں سے بھاگے گی, باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, پڑوسی پڑوسی سے بھاگیں گے. ہر انسان ایک دوسرے کے پاس نیکی مانگتا ہوا نظر آئے گا. دے گا کوئی نہیں, دے گا کوئی نہیں. ہم ایسے اعمال کر جائیں
جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھکاری بننا نہ پڑے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دوسرے کے پاس نیکی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک انسان 400 سال کی عبادت کرتا ہے، 400 سال عبادت کر رہا ہے، نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ زنا ہے، کچھ نہیں، گناہوں کا نام نہیں، پورے لسٹ کے اندر نیکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن جب بات آئی ہے جنت میں جانے کی تو بندہ اپنے 400 سال کی عبادت کے بل بوتے جنت میں نہیں جا پا رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب کہا اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دے، بندہ کہتا پروردگار 400 سال سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، 400 سال اتنے لمبے عرصے میں نے کبھی غیبت نہیں کی، کسی کے طرف غلط نظر نہیں اٹھایا، کسی کا حق نہیں دبایا، کسی کو گالی نہیں دیا، کسی کی زمین نہیں دبایا، کسی کو کوئی تکلیف نہ دیا، نماز ہی نماز پڑھتا رہا، اللہ ہی اللہ کرتا رہا، اس کے باوجود تو کہتا ہے میری رحمت سے جنت میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنی عبادت کے بل بوتے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کہاں پروردگار ہاں۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی ایک آنکھ کو نکالو، ایک آنکھ کو ایک پلے میں رکھ دو، اور اس کے 400 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھ دو، وزن کیا جائے۔ جب آنکھ اور نیکی دونوں کو وزن کیا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بندے نے ابھی تک رب تعالیٰ کی دی ہوئی اس ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر پایا ہے، ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر پایا، 400 سال کی عبادت کی، ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر پایا۔ رب نے کہا فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو۔ بندہ تلملا اٹھا، کانپ اٹھا کہ پروردگار کیا مجھے جہنم میں ڈال دیجیے گا؟ کہاں ہاں تو نے میرا حق ادا نہیں کر پایا، جا جہنم میں۔ بندہ آپ کانپتا ہوا روتا ہوا کہتا ہے اے پروردگار عالم میں اپنے عبادت کے بل بوتے پہ جنت میں جانا نہیں چاہتا، ایک پروردگار تیرے رحم و کرم سے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو جنت المعلا میں، میرے بندے کو جنت المعلا میں داخل کر دو۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، ہم مسلمان ہیں، کم سے کم اتنا تو سوچو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک بیٹا کما کر بمبئی کمانے کے لیے جاتا ہے، کما کر باپ کو نہیں دیتا ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا نمک حرام، کما کر نہیں دے رہا ہے۔ تمہاری اولاد تمہیں کما کر نہ دے تو وہ نمک حرام، اور تم جس رب کا کھا رہے ہو اس رب کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وقت پر زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں پر رحم نہیں کرتے، ہمسایہ پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ہمارا کیا عالم ہوگا؟ ہم کون سا وہ اپنے رب کو دکھائیں گے؟ اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اللہ سے ڈریے۔ ایک خاتون چولہا جلا رہی ہے، سب توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک خاتون چولہا جلا رہی ہے، بڑی بڑی لکڑیوں کو جب چولہے میں رکھا اور آگ لگائی، آگ نہ لگی، پھر عورت نے بڑی لکڑیوں کو اٹھا کر باہر رکھ دی، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہے اور اس میں آگ لگاتی ہے، آگ لگانے کے بعد بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے، اور جب چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے
تو اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو بھی رکھتی ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے، بچہ کانپتا ہوا وہاں سے ہٹ جاتا ہے، بچہ داروں قطار روتا ہے، بچہ داروں قطار روتا ہے۔ بچے سے کہا، ماں نے کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بیٹا کہتا ماں کل قیامت کے میدان میں جب جہنم کو سلگائی جائے گی، جہنم کو دہکائی جائے گی، تو اس وقت کے ظالم فرعون کو رکھا جائے گا، حامان کو رکھا جائے گا، شداد کو رکھا جائے گا، قارون کو رکھا جائے گا، نمرود کو رکھا جائے گا، ابلیس شیطان کو رکھا جائے گا، اپنے وقت کے فرعونیوں کو رکھا جائے گا۔ رب تعالیٰ جب آگ لگائے گا، آگ نہ لگے گی تو کہیں میرے جیسے بچوں کو ان کے نیچے رکھ کر نہ جلایا جائے، میں اسی خوف سے رو رہا ہوں۔ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، کب تک اللہ سے منہ موڑتے رہو گے؟ اپنے اندر سے ہر دھرمی کا شیطان نکال دو۔ کب تک ہم ہر دھرمی کو لے کر جیتے رہیں گے؟ اپنے گھروں کو کب تک قبرستان بنائیں گے؟ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے یہ نہ دیکھیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے ولی ہیں۔ گلستہ بستہ فارسی کی جو کتابیں لکھی ہیں آپ نے ہی لکھی ہیں۔ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے ادبوں سے ادب سیکھا۔ کہاں سے سیکھا؟ بے ادبوں سے سیکھا۔ کہاں کیسے؟ وہ بے ادبی کرتا ہے میں ادب کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کوئی نماز نہ پڑھے تو آپ اس کو نشانہ نہ بنائیں۔ فارسی میں آپ نے پڑھا ہوگا بے نمازی از خوب بہتر است۔ کیا پڑھا ہے فارسی میں؟ بے نمازی از خوب۔ خوب کس کو کہتے ہیں؟ سور کو کہتے ہیں۔ بے نمازی از خوب بہتر است، بے نمازی سے سور اچھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بات یہ تو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آواز بند کیجیے ذرا، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ذہن میں جو باتیں میں لے کر آیا ہوں وہ باتیں پھر نکل جاتی ہے، پھر بے موسم برسات برسانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ سور کا چرواہا اپنے سور کو چرانے کے لیے کسی پرنالے سے لے جاتا تھا۔ جب اپنے سور کے رکھنے کی جگہ میں جب اسے رکھا جاتا، اسی گھر میں رکھا جاتا، اور سور کو اس گھر سے جب نکالا جاتا تو سور بھاگتا ہوا اسی پرنالے میں پانی پیتا۔ ایک دن ایسا ہو گیا کہ سور کا مالک سور جب کھولا تو سور اس پرنالے میں پانی نہیں پی رہا ہے، مار مار کر پلایا جا رہا ہے، ڈنڈا پکڑ پکڑ کے مار مار کر پلایا جا رہا ہے، بچے کا منہ اس میں ڈبا ڈبا کر پلایا جا رہا ہے، لیکن پانی نہیں پی رہا ہے۔ سور کا چرواہا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ توجہ کے ساتھ آپ کی ہم توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ہم ٹارچر نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا خوف آپ کے دامن میں ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ نماز کے عادی بن جاؤ اور اپنے آخرت کو سنوارو، گناہوں کے دلدل سے بچو۔ جب پرنالے میں پانی نہیں پی رہا ہے، چرواہا چلا اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، ذرا اللہ سے پوچھئے کہ میرے جانور اس پرنالے میں پانی کیوں نہیں پی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار اس جانور کے منہ میں گویا ہی دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو رب نے سنا، جانور کے منہ میں گویا ہی دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم اس پرنالے میں روزانہ پانی پیا کرتا تھا،
इस नाली में रोजाना पानी पिया करते थे, आज क्या वजह है तुम्हें मार मार कर पिलाया जा रहा है, तुम पानी पीने को तैयार नहीं। जानवर ने कहा कि इस नाले से आज बेनमाजी का गुजर हो गया है, इसी वजह से हम पानी नहीं पी रहे। बताओ, जिस नाले से हम गुजर जाए उस नाले से पानी ना पिए, बद जानवर उस जानवर पर हर आदमी थूकता है, करीब से गुजर जाए तो इंसान नफरत करता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम कब सुधरेंगे? कब हम मरने के बाद सुधरना चाहते हैं? गुनाहों से कब बचेंगे? एक फकीर दरिया के किनारे जो है बैठा हुआ है, और किसी ने कहा कि अल्लाह के बंदे यहाँ पर बैठे हो, क्यों बैठे हो? कहा ये पानी जब गुजर जाएगा ना तब हम चले जाएंगे, तब हम दरिया पार करेंगे। तो पूछने वाले ने कहा कि अल्लाह के बंदे, ये समंदर है, ये नाला बहुत बड़ी नदी है, ये कभी सूखता नहीं। तो फकीर ने कहा मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि जब पूरी उम्र चले जाएगी तो चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। लोग कहते हैं कुछ दिन के बाद नमाज पढ़ेंगे। क्या आपको अपनी जिंदगी की गारंटी है कि आप कितने दिन जियोगे? कितने दिन जियोगे? रब ताला के बारगाह में जब हाजिरी होगी, रब ताला सबसे पहले कहेगा बंदा मेरे लिए क्या लाया है? हम दिल्ली से आए तो दिल में फिक्र पैदा होता, जाएंगे बच्चा सामने आएगा, मांगेगा बाप मेरे लिए क्या लाया? बीवी कहेगी कौन सी साड़ी लाया? बनारसी साड़ी लाया? ये कौन सी साड़ी लाया? माँ बाप कहेंगे बेटा इतने दिन के बाद आया, मेरे लिए क्या लाया? जोरू के लिए, बीवी के लिए साड़ी लाया, माँ बाप के लिए ना लाए तो माँ बाप का चेहरा गोलगप्पा बन जाता है। अगर माँ बाप के लिए लाए, बीवी के लिए नहीं लाए तो बीवी का चेहरा गोलगप्पा बन जाता है। इंसान अपने घर वालों के लिए इतनी फिक्र है, अपने बच्चों के लिए इतनी फिक्र है, हम रब के बारगाह में जब जाएंगे, रब कहेगा क्या लाया मेरे लिए, तो हम क्या रब के सामने पेश करेंगे? जो नमाजी होगा वो कहेगा परवरदिगार ये टूटी फूटी इबादतें हैं जो तेरी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं है, मगर है तो है यही इबादतें हैं। एक परवरदिगार वो अपने रहमो करम से कबूल कर ले। जिसके पास होगा वही न देगा, और जिसके पास नहीं होगा वो क्या कहेगा? अल्लाह फिर से जिंदगी दे दे। दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगा। हिंदू लोगों में पुनर्जन्म, हिंदू लोगों में क्या है? पुनर्जन्म, यानी वो लोगों की उम्मीद है हम लोग डबल से पैदा होंगे, डबल से दुनिया का वजूद आएगा। नहीं, जो इंसान एक बार मर जाए उसे दोबारा जिंदगी नहीं, कयामत आने के बाद दोबारा दुनिया का वजूद नहीं। तो ऐ लोगों, अल्लाह के बारगाह में जाना है, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हैं हम। कौन ऐसी नेमत को झुटलाओगे? कौन सी नेमत है जो रब की नहीं है? अपने चेहरों पर सजाओ दाढ़ी। क्या सजाओगे? दाढ़ी सजाओगे। खचखची दाढ़ी नहीं, दाढ़ी कम से कम एक मुश्त होना चाहिए। आज यहूदो नसारा जैसे हमारे बच्चे बाल बनाते हैं, चारों तरफ से टकला, बीच में ऊंट का जो कोहान होता है ना, ऊंट का कोहान है। हराम है ऐसा बाल बनाना जो बच्चे। और आज तो खैर हमारे मदरसे में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, हाफिज कुरान बन जाते हैं, आधे मौलवी बन जाते हैं, वो भी इस तरीके के बाल बनाते हैं। देखते हैं तो शर्म से सर झुक जाता है। जब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बाल वजह कटा, बाल ऐसा काटे तो आम बच्चों का क्या हाल होगा? मौलवी ऐसा कटिंग करे, ये ऐसा कटिंग जो करता है जब तक उस कटिंग के अंदर रहता है वो इस्लाम से खारिज रहता है, वो इस्लाम में नहीं रहता है। इसलिए ऐसी कटिंग मत करो, अपने चेहरे को ना बिगाड़ो। दाढ़ी अपने चेहरे पर सजाइए,
दाढ़ी रखना किसकी सुन्नत है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, है ना। तो हम अगर चेहरे पे दाढ़ी सजा लेते हैं तो क्या है? कोई बुराई है मौलाना? कोई बुराई? इस्लाम की शान है, शायर इस्लाम है, कोई ऐब नहीं। हम लोग ऑल इंडिया घूमते, कौन माई का लाल है जो हमें निशाना करे? और निशाना कर भी दे, अगर शहीद भी हो जाए तो शहादत का दर्जा मिलेगा। एक सहाबी है जिसके चेहरे के दाढ़ी में एक ही बाल है। वो सहाबी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में गए तो हंसने लगे। तो सहाबी ने सोचा कि मेरे दाढ़ी में एक बाल है इसीलिए मेरे आका हंस रहे हैं, गया उसे काट दिया। फिर आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सलाम किया और सामने गया तो मेरे आका ने चेहरा घुमा लिया। फिर सहाबी इधर आया, फिर इधर से ऐसे घुमा लिया। सहाबी रसूल परेशान, क्या बात है? अभी आया था तो मुस्कुरा रहे थे, अभी आया तो नाराज, क्या बात है? मेरे आका से फरमा, मेरे आका से वो सहाबी आज कहता है सरकार कुछ देर पहले आया था तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट थी और अभी आया तो आपका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका है, आपके चेहरे पर नाराजगी है। मेरे आका फरमाता है